بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں خالد بن ہاس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے بہت سے اہم معاملات سامنے آ رہے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ پاکستان سے افغان مہاجرین کی واپسی کا سوال ہے۔ افغان حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ان افغان مہاجرین جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 1 ستمبر سے انہیں ملک بدر کیا جائے گا، ان میں کچھ نرمی کی جائے، انہیں کچھ وقت دیا جائے، لیکن حکومت پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس حوالے سے کسی دباؤ کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ فیصلہ چونکہ ہو چکا ہے اس لیے 1 ستمبر کے بعد ملک بدری کا عمل شروع ہو جائے گا۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے، اور جو افغان میڈیا ہے وہ یہ باتیں کر رہا ہے کہ بہت سے افغانوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غیر قانونی طور پہ پاکستان میں مقیم تھے یا جن کے پاس POR کارڈ ہولڈر ہیں۔ اس کی تفصیل کیا ہے اس پہ بھی گفتگو کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بھارت پہ امریکہ نے 50% ٹیرف عائد کر دیا ہے۔ پہلے 25% ٹیرف عائد کیا گیا تھا، اس کے بعد مزید ڈونلڈ ٹرمپ نے 50% پینلٹی کے طور پہ ان پہ ٹیرف عائد کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا ہے کہ آگے دیکھیے کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ صورتحال کیا ہے، اور اس کے بعد جناب نریندر مودی صاحب چین کے دورے پہ جا رہے ہیں، اور یہ وہی چین ہے جس کے بارے میں بڑا وویلا کیا جا رہا تھا کہ چین نے پاکستان کی بہت زیادہ مدد کی ہے، اور یہ جو 2-3 روزہ جنگ تھی اس میں چینی ہتھیار اور چین کی انٹیلیجنس اور چین کے سیٹلائٹ نے بہت زیادہ کام کیا۔ اس وقت بہت زیادہ پروپیگنڈا چین کے خلاف کیا گیا، لیکن اب جو ہے مودی سرکار جو ہے وہ اپنا جو تھوک کر اسے چاٹنے کی پوزیشن میں آ چکی ہے۔ تو اس کی صورتحال کیا ہے، اور پھر جو جرگے ہو رہے ہیں خیبر پختونخوا میں، اس پہ بھی گفتگو کریں گے کہ وہاں پہ جو TTP ہے وہ خود کو ایک بڑی بالا تر قوت کے طور پہ اپنے آپ کو سمجھ رہی ہے، اور اس نے جو مطالبات پیش کیے ہیں وہ انتہائی جو شرمناک ہیں اور ریاست کے منہ پہ ایک بہت بڑا تماچا ہے۔ تو اس کی صورتحال کیا ہے؟ سب سے پہلے چلتے ہیں اسی جرگے کی جانب۔ خیبر پختونخوا میں امن کو قائم کرنے کے لیے مختلف جرگے ہو رہے ہیں۔ وادی تیرا میں ایک جرگہ ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ خیبر میں جرگہ ہوا ہے، اور پھر اب باجوڑ میں جرگہ ہو رہا ہے۔ تو جرگے ان کی روایت ہے، ظاہر ہے اسی روایت کے تحت وہ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ ہم دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ان جرگوں کی جو ہونے سے یہ دے رہے ہیں TTP کو ایک لیوریج دے رہے ہیں، اور TTP کو ایک بالادست قوت کے طور پہ وہاں کے لوگوں نے، وہاں کے عمائدین اسے تسلیم کر رہے ہیں۔ تو اس پہ ریاست کو جو ہے وہ ویجیلنٹ ہونا چاہیے، بالکل امن کو راستہ دینا چاہیے، لیکن امن ریاست کی جو ہے وہ کاز پہ نہیں ہو سکتا۔ اب باجوڑ میں جو جرگہ ہے اس کی جو شرائط TTP کی جانب سے پیش کی گئی ہیں وہ ریاست کے لیے انتہائی شرمناک ہیں، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کی فوج جو TTP کے خلاف جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں اس پہ معافی مانگے، اور پھر یہ کہ اسلامی شریعت کا نفاذ کیا جائے، اور پھر یہ بھی کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو ہے وہ اس پورے خطے میں نافذ کیا جائے، اور اس کی نگرانی جو ہے وہ کریں گے جو TTP کے لوگ ہیں، وہ اس کی نگرانی کریں گے کہ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو نظام ہے وہ صحیح طریقے سے چل رہا ہے یا نہیں چل رہا۔ اور پھر یہ بھی ایک شرط رکھی گئی ہے کہ جناب 3 فریق بنائے جائیں، جس میں ایک TTP ہو، اس میں ایک فوج ہو یا حکومت ہو یا ریاست ہو، اور امارات اسلامیہ یا علماء دین جو ہیں وہ وہاں پہ بیٹھیں اور اس بات کا فیصلہ کریں کہ کون حق پہ ہے اور کون غلط ہے، اور جو حق پہ ہو وہ جو ہے دوسرے سے معافی مانگے، اور یہ تمام چیزیں آگے بڑھیں تاکہ اس ملک خطے میں امن آ سکے۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ اگر اس طرح کے جرگے ہو رہے ہیں اور اس طرح TTP کو آپ لوگ لیوریج دے رہے ہیں، اور TTP جو ہے وہ ان علاقوں میں اپنے آپ کو مضبوط کرتی جا رہی ہے، اور یہ TTP آج خود مضبوط نہیں ہو رہی بلکہ مقامی لوگوں کی حمایت اور منشا کی وجہ سے ہی یہ لوگ وہاں پہ جو ہیں وہ رہائش پذیر ہیں، اور انہی کی ایما پہ اور یہ ساری کارروائیاں انہی کے بہاف پہ ہو رہی ہوتی ہیں۔ آج پھر دھماکے ہوئے ہیں جنوبی وزیرستان میں، جس میں 2 افراد کی
شہید ہونے کی اطلاع دی جا رہی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ریاست کے بالکل نوٹس میں بھی ہونی چاہیے اور ریاست کو اس پہ ایکٹ کرنا چاہیے۔ اگر اس طرح کے جرگے جس میں ہو رہے ہیں، جس میں ٹی ٹی پی کے مطالبات کو تسلیم کیا جا رہا ہے اور ٹی ٹی پی کو ایک فریق کے طور پہ وہاں پہ پیش کیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کو قبول کر رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی ان علاقوں میں رہ سکتی ہے، اور ٹی ٹی پی ایک ایسی جماعت ہے جو وہاں کے نظام کا ایک حصہ ہے۔ تو جب آپ اس چیز کو ماننا شروع کر دیں گے تو پھر ظاہر ہے ریاست کہاں کھڑی ہوگی؟ ریاست تو بالکل ان علاقوں میں اس کی عملداری تو ختم ہو جائے گی، اور جو تازہ ترین مطالبات ہیں یہ تو انتہائی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، ریاست کے کسی شہری کو قابل قبول نہیں ہے۔ اور جو جرگے یہ کرا رہے ہیں مختلف اضلاع میں، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک صوبائی جرگہ ہوگا جو گنڈا پور صاحب کر رہے ہیں، تو گنڈا پور صاحب اپنا ایجنڈا آگے بڑھا رہے ہیں، وہ ریاست کا ایجنڈا آگے نہیں بڑھا رہے۔ یہ گنڈا پور اور ٹی ٹی پی ہے جس نے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو افغانستان سے لا کے اپنے خیبر پختونخوا میں بسایا تھا۔ یہ ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں جنہوں نے جیلوں سے رہا کر کے لوگوں کو باہر لے کے آئے تھے دہشت گرد، اور انہوں نے کہا تھا جی ہم ان کی بحالی کا کام کر رہے ہیں، لیکن اب تک یہ نہیں بتا سکے کہ جن لوگوں کو یہ لائے تھے وہ کیا کام کرتے ہیں۔ وہ وہی کام کرتے ہیں جو وہ پہلے کرتے تھے، وہ بتہ وصول کرتے ہیں، وہ زبردستی لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، لوگوں کے جائیدادیں ضبط کرتے ہیں، اور اس طرح کے تمام تر کام کر رہے ہیں۔ تو ریاست ویجیلنٹ ہونا پڑے گا ریاست کو بہت زیادہ۔ اور اگر وزیرستان میں، خیبر میں، اور جو دوسرے باجوڑ ہے وہاں پہ اگر اپنی رٹ قائم کرنی ہے تو پھر اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ ایک بڑا آپریشن کیا جائے اور ٹی ٹی پی کو وہاں سے نکالا جائے۔ مقامی عمائدین سے کہا جائے کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ جانا ہے یا آپ نے پاکستان ریاست کے ساتھ ہونا ہے، تو ظاہر ہے پھر فیصلہ تو انہیں کا ہوگا۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی جناب یہاں سے چیک پوسٹیں نہ ہٹائی جائیں کیونکہ ہم پھر ٹی ٹی پی کے رحم و کرم پہ آ جائیں گے۔ تو جب ٹی ٹی پی یہ سارا کچھ کر رہی ہے تو اس کے ساتھ آپ اس طرح کے جرگے کیوں کر رہے ہیں؟ اور انہیں یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ آپ اس علاقے کو چھوڑ کے چلے جائیں؟ اگر آپ نے ریاست کے ساتھ لڑنا ہے، جس طرح پہلے دن دو ہی تجویزیں آئی تھی کہ آپ افغانستان چلے جائیں، یا اور اگر آپ نے ریاست کے ساتھ لڑنا ہے تو شہری آبادیوں سے دور ہو جائیں اور وہاں جا کے لڑیں، سول آبادیوں سے دور جا کے لڑیں اور اس کو ڈال نہ بنائیں۔ تو یہی دو مطالبات ہو سکتے تھے، اسی کو آگے بڑھانا تھا، لیکن وہ ایک نئی وسعت بچھا دی کی کہ یہ ہوگا جی، ٹی ٹی پی یہ کرے گی جی، فلاں یہ کرے گی، اور یہاں پہ چیک پوسٹیں نہیں ہوگی، یہاں پہ راشن کیسے آئے گا اس کی ہم نگرانی کریں گے، یہاں سے کوئی فوجی گاڑی نہیں جا سکے گی، کانوائی نہیں جا سکے۔ عجیب مذاق بنا رکھا ہے، اور ہماری ریاست جو ہے وہ خاموش تماشا ہی بن کے دیکھ رہی ہے۔ اس کو ایکٹ کرنا چاہیے اور ان کو واضح کر دینا چاہیے کہ خبردار اس قسم کی باتیں نہیں ہوں گی۔ دو ہی آپ کے پاس آپشن ہے، ان میں آپ کوئی بھی آپشن قبول کریں، نہیں قبول کرنا تو پھر ظاہر ہے ریاست اپنی ریٹ برقرار کرنے کے لیے جو بھی اسے کرنا ہو اسے ضرور کرنا چاہیے۔ اب آتے ہیں جی بھارت کی جانب۔ بھارت کو جناب امریکہ اور یورپی یونین چین کے خلاف ایک بڑی طاقت کے طور پہ اس کو کھڑا کر رہے تھے، لیکن پاکستان کی جنگ نے بھارت کا جو بہت بڑا ہوا تھا اسے زمین بوس کر دیا، اور اسے بتا دیا کہ چین تو بہت بڑی طاقت ہے لیکن یہ تو پاکستان کے آگے بھی سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اب ان کا جو سوشل میڈیا ہے اور ان کے جو دانشور ہیں وہ بانگ دہل کہہ رہے ہیں کہ شکست ہوئی ہے بھارت کو، اور بہت بری شکست ہوئی ہے، جس میں 6-7 ان کے طیارے مار گرائے تھے، اور یہ پاکستان کی مہربانی ہے کہ باقی طیارے ان کے جو ہے وہ انہوں نے نہیں گرائے۔ تو آپ بھی اگر جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، اور ڈی جی پی ISPR نے کہا کہ آپ اگر کیا تو پھر ہم مشرق سے شروع کریں گے اور جو بھارت کے اندر تک جا کے ہم ان کو ماریں گے، تو اس پہ مودی صاحب جو ہیں ان کو باز آنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیرف لگے ہیں ابھی 50%، اس نے تو بوکھلا کی ہے مودی گورنمنٹ، اور اب جو ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ جی وہ چین کا دورہ کریں گے۔ مودی 6 سال کے بعد چین کے دورے پہ جانے لگے ہیں، اور وہاں پہ جا کے وہ ظاہر ایک مارکیٹ کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب تک تو وہ جو پیسہ اور جو آ رہا تھا، سارا کچھ آ رہا تھا، یہ تو سارا کا سارا امریکہ کی منڈیوں سے آ رہا تھا۔ ان کے لوگوں کو وہ لے کے گئے، وہاں کی جو مارکیٹیں ان کے لیے کھولی انہوں نے، اور ان کو زر مبادلہ آیا۔ اب وہاں پہ مارکیٹیں بند ہوں گی تو بھارت کو جو ہے نئی مارکیٹس کی تلاش ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ بھارت کو سوچنا چاہیے اب کہ آپ جو ہے من مانی کر کے اور من مرضی سے آپ اس خطے کے اندر نہیں رہ سکتے، اور اس خطے کے اندر تجارت بڑھانے کے لیے، اکنامک زون بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ خطے کے جو دیگر ممالک ہیں ان کے ساتھ آپ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں، اور ان کے ساتھ برابری کی سطح پہ آپ
آ کے بات کریں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مہان ہیں تو آپ کو تو نیپال نہیں ماننے کے لیے تیار، آپ کو تو بھوٹان ماننے کے لیے نہیں تیار، آپ کو تو بنگلہ دیش ماننے کے لیے نہیں تیار. اب آپ جا کے ان کے چرن چھوئیں گے. جو چین کے صدر ہیں، آپ کے جو اجیت دوول صاحب ہیں، وہ جو 007 ہیں، وہ اس وقت جناب وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، روس پہنچے ہوئے ہیں. تو آپ کی جو پیٹ میں مروڑ آپ اٹھنا شروع ہوئے ہیں تو آپ نے دوڑیں لگا دی ہیں نا. تو ابھی اور مزید آپ کی جب ہوا ٹائٹ کی جائے گی تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے. تو بھارت اس وقت سخت مشکل میں ہے اور اس کے نکلنے کے لیے وہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے. آپ آگے دیکھیے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ آپ آگے دیکھیے ابھی اور بہت کچھ ہونے جا رہا ہے. تو وہ اور بہت کچھ ہونے جا رہا ہے اس کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ بھارت کی پوزیشن انتہائی خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور وہاں کی جو اپوزیشن ہے وہ یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ واجپئی صاحب کو استعفیٰ دے کے گھر چلے جانا چاہیے. ہم بات کرتے ہیں افغان مہاجرین کی. افغان مہاجرین کو 1 ستمبر کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی. 1 ستمبر کے بعد انہیں زبردستی ملک سے نکالا جائے گا اور پھر انہیں تورخم بارڈر پار کرایا جائے گا. اس پہ بہت تشویش ظاہر کی جا رہی ہے. افغانستان بھی تشویش کا اظہار کر رہا ہے اور جو اس کا اقوام متحدہ کا ریفیوجیز کا ادارہ ہے وہ بھی اس پہ اپنے کنسرنز شو کر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ جی لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے. وہی جو انلیگل پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا تو کیا کیا جائے گا؟ کسی بھی ملک میں آپ بغیر ویزے کے جب موجود ہوں تو پھر اس کی گرفتاری تو بنتی ہے. تو اس پہ واویلا کرنے کی کیا وہ معاملات ہیں؟ دوسرا، اقوام متحدہ کا جو ریفیوجیز کا ادارہ ہے تو یہ اس کا کام ہے کہ جا کے ان کی بحالی کا کام کرے، نہ کہ پاکستان کا کام ہے کہ وہاں پہ حالات ٹھیک ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. اور دوسرا، اقوام متحدہ کا یہ ادارہ اگر وہاں پہ بچیوں کی تعلیم کے مسائل ہیں تو افغانستان سے کے ساتھ بات کریں نا، ہمارے ساتھ کیوں بات کر رہے ہیں؟ یا ہمارے حوالے سے کیوں تشویش کا اظہار کر رہے ہیں؟ عورتوں کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس کا بھی طالبان کے ساتھ اقوام متحدہ کو خود ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے اور ان کے لیے جو معاملات ہیں ان کو حل کروانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو آپ پاکستان پہ کس طرح دباؤ ڈال سکتے ہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب ایک پروجیکٹ ختم ہونے جا رہا ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا، چونکہ یہ تو پروجیکٹ ہیں اور پروجیکٹ پہ لوگ جو ہیں وہ ہائرنگ ہوئی ہوئی ہے، ان کے اپنے پیسے لگے ہوئے ہیں. تو جب یہ ختم ہوں گے تو ان کے ساتھ ہی ان کی بھی ملازمتیں جائیں گی، ان کے بھی پروجیکٹس بند ہوں گے. تو اس لیے یہ لوگ جو ہیں وہ بہت اس وقت بے چین ہیں کہ اگر پاکستان نے ان سب کو نکال دیا تو پھر ان کے معاملات کا کیا بنے گا. تو پاکستان 40 سال، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے بہت اچھے طریقے سے ان کی مہمان نوازی کی ہے، تو 40 سال سے زیادہ کی مہمان نوازی کون کرتا ہے اور کون سا ملک ہے جو اس قسم کی کام کرے گا؟ تو جب آپ تسلیم کرتے ہیں تو پھر ان کو نکالنے کا بندوبست بھی کریں. آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں ڈگنیفائڈ ہونی چاہیے، تو ڈگنیفائڈ اس سے زیادہ کیا ہونی چاہیے کہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ چلے جائیں، اور اگر آپ نہیں جاتے، آپ یہاں ہی ڈٹ کے بیٹھے رہتے ہیں تو پھر اس کا دوسرا حال تو ڈنڈا ہی ہے، پھر ڈنڈے کے زور پہ ہی نکالیں گے. تو ڈگنیفائڈ اور والنٹرلی رضا کرانہ طور پہ تو وہ نہیں جانا چاہتے. تو پھر آپ اس کو لے جائیں، آپ امریکہ میں لے جائیں، برطانیہ میں لے جائیں، سوئٹزرلینڈ میں لے جائیں، جہاں جہاں آپ کے ہیں وہاں پہ آپ جا کے ان کو بسائیں نا کہ 40 لاکھ اب پاکستان کے اندر ہیں تو 1-1 لاکھ کر کے 40 ملکوں کو دے دیں. 1-1 لاکھ چلے جی، ہم بھی 1 لاکھ کر لینے کے لیے تیار ہیں جناب. تو باقی لوگوں کو بھی 1-1 لاکھ دیں. حالات یہ ہیں کہ جرمنی سے 11,000 افغان ان کو ڈپورٹ کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور اس پہ سارا جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے. وہاں پہ تشویش آپ کو نہیں نہ ہوتی کہ جناب بہت بہت بڑی تشویش ہو رہی ہے. تو پاکستان اگر ہو رہا ہے تو جی بتایا جا رہا ہے کہ جی پاکستان میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں. جو ان کا سفارت خانہ ہے اسلام آباد میں، وہ کہہ رہا ہے کہ جی 800 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اسلام آباد اور راولپنڈی سے، اور ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کے پاس پی او آر کارڈ ہیں. تو بھائی وہ لوگ بھی شامل ہیں، تو وہ کتنے ہوں گے؟ 2 ہوں گے، 4 ہوں گے، 6 ہوں گے، 10 ہوں گے؟ 800 میں سے باقی 700 یا 750 تو وہ غیر قانونی طور پہ مقیم ہے جن کو پکڑنا ہے، ایجنسیوں نے پکڑ کے واپس بھیجنا ہے. تو ابھی تو یہ سلسلہ 1 ستمبر کے بعد بالکل عروج پہ جائے گا، جب ہر ضلع کا ڈی سی انہوں نے میپنگ مکمل کر لی ہے، انہیں پتہ ہے کہ کون کون کہاں پہ رہ رہا ہے، ان کے پاس مکمل خبر موجود ہے، مکمل لسٹیں موجود ہیں، اور اس کے بعد یہ اس میں تیزی آئے گی تو پھر اور وبیلا دیکھنے میں نظر آئے گا. تو اس کے لیے پاکستان کی حکومت کو اور پاکستان کے عوام کو تیار رہنا چاہیے، اور ہمیں بھی اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے کہ اس اہم مسئلے پہ کیا ہمیں چپ کر جانا چاہیے اور کیا ہمیں مزید افغان مہاجرین کو ملک کے اندر رہنے کے لیے اجازت دینی چاہیے. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اس پہ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ پاکستان کے عوام کیا چاہتے ہیں. یہ تھی آج کی تازہ ترین. ملیں گے نئے ولاگ میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے.
اللہ حافظ.